پہلے زمانے میں جب نماز فرض ہوئی تو ظاہر ہے جس طرح آج کل لیٹ ہو جاتے ہیں، اس وقت جب اذان نہیں تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، آئے پتہ چلا کہ نماز ہونے والی ہے، آ جائیں، میرے آقا 1 رکعت 2 رکعت پڑھا لیے، اس کے بعد کچھ آئے، اس کے بعد ظاہر پتہ جو نہیں تھا، اذان تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، یہ اس زمانے کی بات ہے، جب لیٹ آئے، یہ اسلام کی یعنی نماز کے اندر بات چیت ختم کرنے سے پہلے کی بات ہے، یہ بات میں نماز کے اندر بات چیت کرنا حرام ہو گئی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، آئے دیکھا کہ نماز تو ہو رہی ہے، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں ہے، جو ہی آنے والے آئے آ کر نمازی سے پوچھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، نمازی سے پوچھا کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، اس نے کہا 2 ہو گئی ہیں، یہ تفسیر در منصور والوں نے لکھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، اس نے کہا 2 ہو گئی ہیں، ایک تو یہ بات، دوسری وہ فوراً نماز کی نیت باندھتے، اپنی 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری میں امام کے ساتھ شریک ہوتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لیٹ آئے، آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نماز ہو رہی ہے، نیت باندھی، امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جب امام نے سلام پھیرا، امام بھی کون جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جب سلام پھیرا حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، جو رکعتیں ان کی 2 یا 1 رہتی تھی وہ انہوں نے مکمل کی، جب مکمل کر چکے تو اب میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، آج رب کریم نے معاذ کے ساتھ تعاون کر کے، معاذ کے ساتھ مدد کر کے تمہاری نماز کی سنت قائم کر دی ہے، اشارہ کیا کہ آج کے بعد اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو نمازی سے بات نہیں کرنی، اس سے نہیں پوچھا کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، آج کے بعد کیا کرنا ہے، آ جانا ہے، نمازی آ کر جماعت کے ساتھ مل جاؤ، جب امام سلام پھیرے تو جو رکعتیں رہتی ہیں حضرت معاذ کی سنت زندہ کرتے ہوئے وہ رکعتیں پوری کر دیا، سبحان اللہ، جس کو مسئلہ سمجھ آیا وہ جا کر کہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تیسرا مرحلہ تھا، تو نماز کے 3 مراحل مکمل ہو گئے، اسی طرح روزوں کے بھی 3 مراحل تھے، روزوں کے بھی 3 مراحل، اب نماز کی ترتیب کیا ہے، ایک تو نماز کے لیے اذان ہے، ایک تو نماز کے لیے اذان ہے، دوسرے نمبر پر ہمارا کعبہ بیت اللہ ہے، تیسرے نمبر پر نماز کے اندر کوئی بات چیت بھی نہیں کرنی، جب نماز باجماعت ہو رہی ہے، پیچھے اگر کوئی لیٹ آیا تو وہ آ کر امام کے ساتھ مل جائے، جب امام سلام پھیرے وہ اپنی رکعتیں اٹھ کر پوری کر لیا، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح روزوں کے بھی 3 مراحل تھے، پہلا مرحلہ میرے آقا جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے تو ہر مہینے کے 3 روزے، کتنے روزے رکھا کرتے تھے، 3 روزے، جنہیں کہا جاتا ہے ایام 20، کیا کہا جاتا ہے، ایام 20، یہ 3 روزے کہاں سے آئے، کیسے آئے، ان کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کوشش کروں گا، بیان کروں گا۔ المختصر، میرے آقا جب مدینہ پاک تشریف لائے، شروع میں 3 روزے ہر مہینے کے، ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، سبحان اللہ، کتنے روزے ہو گئے، 4، کتنے ہو گئے، 4، یہ پہلا مرحلہ تھا، یہ اسلام کے اندر روزوں کا پہلا مرحلہ۔ میرے آقا جب مدینہ تشریف لائے یہ 4 روزے رکھتے تھے، کچھ دیر بعد، کچھ وقت بعد اللہ نے قرآن بھیجا، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، رب نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے، سبحان اللہ، رب نے رمضان کے روزے
اللہ نے اب رمضان کے روزے فرض کر دی ہیں. پہلا مرحلہ رمضان کے روزے فرض. لیکن فرض کیسا یہ آگے چل کے تشریح آئے گی. قرآن نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. شروع کے اندر جو روزے رکھتا ہے روزہ رکھ لے, جو فدیہ دینا چاہتا ہے فدیہ دے دے. یہ اسلام کا پہلا مرحلہ ہے, یہ روزوں کا پہلا مرحلہ ہے. جو روزے رکھنا چاہتا ہے روزے رکھ لے, اور جو فدیہ دینا چاہتا ہے فدیہ دے دے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ قرآن نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جب تم میں سے کسی پہ رمضان کے روزے آ جائیں فَلْيَصُمْ ہو, چاہیے کہ وہ روزے ضرور رکھے. اب فدیہ شدیہ والی بات ختم. اب جس کی طاقت ہے وہ روزے لازم رکھے گا. ہاں جو بیمار ہے, یا بیماری کون سی اپنی طرف سے نہیں, میں اب سے تو جو بیمار مجھے روزہ نہیں رکھنے ہوتا, یہ بیماری نہیں ہے. بیماری وہ ہے جسے ماہر امراض کہتے ہیں, یہ بیماری ہے. اس کے روزہ رکھنے سے مرض میں شدت ہوگی. پھر بھی رمضان کے روزے میں کوشش کرے روزہ نہ توڑے, روزہ رکھے. دوسرا مرحلہ حکم آیا کہ اب استطاعت والی بات نہیں, بلکہ جس پر رمضان آیا اسے چاہیے کہ وہ روزے ضرور رکھے. ہاں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, جو تم میں سے بیمار ہے, او علی سفر, یا سفر میں ہے. سفر سے مراد یہ نہیں کہ یہاں سے جی ٹی روڈ چلا گیا, نہیں, بلکہ سفر سے مراد سفر شرعی ہے. سفر سے مراد سفر شرعی ہے. اس کے لیے اجازت شریعت نے دی ہے. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ, اسے چاہیے کہ روزے کی یا قضا کر لے. ظاہر ہے جو بیمار ہے وہ فدیہ دے گا, اور جو مسافر ہے وہ بعد میں اس کی قضا ضرور کرے گا. میرا خیال روزے رکھنے کوئی اوکھے نہیں, کسی بولتے نہیں جا کیا کو سبحان اللہ. اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو قرآن نے بیان کیا ہے اسلام کے رمضان کے شروع میں, آخری بات تیسرا مرحلہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے. شروع میں فرض کیسے؟ 24 گھنٹے کا روزہ. کتنا روزہ ہوتا تھا؟ 24 گھنٹے. اللہ تو کتنا غفور رحیم, اللہ تو اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے. اگر 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تو ہم رکھ سکتے تھے. میرے اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے. اسلام کے شروع میں حکم یہ تھا سارا دن روزہ. جب شام کو گھر آئے, اگر سو گئے یا آنکھ لگ گئی, اس کے بعد کھانا پینا حرام, اس کے بعد بیوی کے ساتھ لیٹنا حرام, اس لیے کہ روزہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کریم نے ایک صحابی کو بہانہ بنایا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. ایک صحابی رسول سارا دن کام کرتے رہے, شام کو گھر آئے, بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے. بیوی کہنے لگی ابھی تیار کچھ نہیں, تیار کرنے لگی. صحابی ایسے گھر میں ٹیک لگا کے بیٹھے, اللہ کے فیصلے کے صحابی سو گئے. جب بیدار ہوئے تو حکم کس کا تھا؟ اللہ کے حکم ماننے والے صحابہ. جب بیدار ہوئے, سارے دن کی تھکاوٹ ہے, بھوک پیاس نے بھی ستایا ہوا ہے. بیوی نے کھانا پیش کیا, فرمایا میرے رب کا حکم ہے آنکھ لگ جائے تو اب کھانا حرام ہے. نہیں کھایا. تفسیر درر منصور والوں نے لکھا دوسرے دن کام کاج میں تھے, میرے آقا سے ملاقات ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی آج تو بڑا تھکا ہوا اور بھوک پیاس تجھے زیادہ لگی ہے نظر آتا ہے. عرض کی اللہ کے محبوب کل ایسا ہوا, میں شام گھر گیا تو سو گیا, دوسرا دن پھر جاگے, ایسے ہی ٹیک لگائی پھر سو گئے. میرے اللہ نے اپنے نبی پاک پہ وحی بھیجی اور وحی بھیج کر اشارہ کر دیا, حکم دے دیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. فرمایا کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
रमजान पूरे के रोजे 29 या 30, और इसके बाद पूरे रमजान के रोजे हैं लेकिन सुबह से शाम तक रात का रोजा नहीं है। ये किसका फैसला है? अल्लाह। तो पता चला नमाज के भी 3 मराइल थे, रोजों के भी 3 मराइल हुए हैं। रमजान मुबारक का महीना करीब आ रहा है, इसलिए रमजान का बयान शुरू किया है। आपसे गुजारिश है जल्दी आया करें ताकि रमजान की कुछ मसाइल भी समझ आए। इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जरा जाग कर कहें सुभान अल्लाह।